اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 13ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں ان ھذا القرآن فیہ مصابیح النور وشفاء الصدور، کہ بے شک اس قرآن کے اندر نور اور ہدایت کے روشن چراغ ہیں اور یہ قلوب اور دلوں کے لیے شفا ہے. جی، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا کہ یہ دل اور قلب کے لیے شفا ہے، مگر یہ کس وقت ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن سے زیادہ انس پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں ایک رنگ دیں، یعنی اس پر عمل کریں. ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں پریکٹس کی سورہ فلق اور سورہ ناس کی، کہ جس کے اندر مختلف چیزیں بتائی گئی جو ہم آلریڈی اپنے لیول 2 کے اندر یا لیول 1 کے اندر بھی جو بعض چیزیں سیکھ چکے تھے. مثال کے طور پر ذال کا تلفظ، قاف کا تلفظ، عین کا تلفظ، اسی طرح حرف ثا کا تلفظ یعنی 3 نقطے والا، کہ جس کو اردو میں ثے کہتے ہیں. اب آج ہمارے پاس 2 صورتیں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی آج پریکٹس کریں گے. آپ انہی سب سے پہلے سورہ زلزال کی تلاوت سنیں گے. ہم سن کے واپس آتے ہیں اور ان آیات کی پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ابھی آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت سنی. بہت اچھے طریقے سے جو قاری ہیں انہوں نے تلاوت کی تھی، اور ہم آپ کے لیے جو آیات کی سلیکشن کرتے ہیں اور جو قاری کی اسپیشلی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا قاری سلیکٹ کیا جائے کہ جس کی سپیڈ بھی نارمل ہو، بہت حد سے زیادہ سلو نہ ہو کہ جو قراءت ہوتی ہیں، یا کہ بہت حد سے زیادہ سپیڈ نہ ہو تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو. تو آئیے ہمارے پاس یہ سورہ زلزال ہے، اس کی آیات کو دیکھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں کہ جو ہم چیزیں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. دیکھیے، سب سے پہلی آیت جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. آپ اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیے ہمارے پاس یہ ذال اذا، پھر ہمارے پاس اس کے اندر ضاد موجود ہے. اذا کا ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں بتایا کہ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں. اذا زلزلت، اب دیکھیے زلزلت یہ جو ورڈ ہے زلزلت، اس کے اندر 2 زے آئے ہیں، یعنی رے اور زے جو نارمل جیسے اردو میں ادا ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. زلزلت تل، اب یہ دیکھیے تل، یہاں پر یہ تے جو ہے لام سے مل گیا، اور یہ کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف قمری میں سے. قمری کون سے حروف تھے؟ والقمر یا القمر کی، جس کے اندر لام جو ہے تلفظ ہوتا تھا. اب یہاں پر ہے ہمارے پاس حرف ضاد. ضاد کا تلفظ ہم نے جیسا کہ اپنے لیول 1 میں بھی بتایا تھا، جب ضاد کا تلفظ بتایا کہ اس میں شیعہ یا سنی تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ شیعہ کو اس طرح پڑھنا چاہیے اور سنی کو اس طرح پڑھنا چاہیے، نہیں. ایک مسلمان کا تلفظ جو ہے وہ عربی تلفظ ہونا چاہیے کہ صحیح تلفظ کیا جائے. تو ضاد کا تلفظ جو ہم نے بتایا تھا کہ جیسے یہ منہ ہے، جو انسان کا منہ ہے، اوپر والی داڑیں اس سائڈ والی داڑیں یا اس سائڈ، یعنی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ والی داڑھوں پہ آپ نے زبان کی سائڈ لگانی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ منہ ہے، یہ زبان ہے، آپ اس کو ایسے لے کر آتے ہیں، سائڈ سے ایسے لگے، مگر آگے والا حصہ جو ہے آگے کی طرف
لگ رہا ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ اذا زلزلت الارض، ضو، آپ دیکھیے ضو کا تلفظ ہے. اگر میں اس کو پورا دال کا تلفظ کر دوں اردو، یہ بھی غلط ہے. یا اگر اس کو پورا زے کا تلفظ کر دوں ارزو یا اردو، زے یا دال کا تلفظ کر دوں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اب دیکھیے آگے زلزالہ، اس کے اندر بھی دو زے آئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زلزالہ یہ بھی زے ہے اور یہ بھی زے ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اس کے اندر دیکھیے خے کا تلفظ صحیح ہو، جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے. اردو ذات کا تلفظ بالکل ابھی بتایا آپ کو. اثقالها، اس یعنی اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہے، اثقالها. اور اسی طرح قاف کے تلفظ بھی ہم لوگ جیسے گزشتہ لیسنز میں بتاتے آئے اور پریکٹس کرتے آئے کہ موٹا اس کو ادا کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں اخراجت تل، تے جو ہے یہ جا کے لام سے مل جائے گا، تو یہ بھی حروف قمری میں سے ہیں. اگلی آیت میں چلتے ہیں. وقال الانسان ما لها. وقال قاف کا تلفظ دیکھیے قاف جو ہے موٹا تلفظ ہوگا. اگلی آیت میں چلتے یومئذ، یہ ذال ہے. تحدثو، یہ سا ہے کہ جس کو اردو میں سے کہتے ہیں، تو یہ ذال اور سا کا تلفظ یہاں سے. یومئذ تحدث اخبارها، تحدث سا. اگلی آیت بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس میں حا کا تلفظ ہے کہ جو صحیح طریقے سے حا یہاں سے نکلے گا. لہا پھر اگلی آیت میں یومئذ، یوم مل جائے گا تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تو اس آیت کے اندر یہ دال کے تلفظ ہے کہ جو اردو سے فرق کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا اس کے علاوہ تلفظ ہے، وہ صاد کا تلفظ. ہم نے کہا سین سے فرق کرتا ہے صاد جو ہے پیچھے سے زبان تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے، اور جتنے بھی حروف کو موٹا ادا کرنا ہوتا ہے وہ زبان پیچھے سے اوپر لے جائی جاتی ہے. صاد، تو یہ ہو جائے یومئذ یصدرون. اگر میں کہوں یس سین کی طرح تو اس کا مطلب میری زبان سیدھی ہے. اگر میں کہوں یصدرون تو اس کا مطلب ہے کہ زبان پیچھے سے اوپر جا رہی ہے اور موٹا تلفظ ہو رہا ہے. اگلی آیت پہ آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، یہ سا یا قاف ابھی ہم نے پریکٹس کی، ساقی بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، قاف بھی موٹا ہے. ذرتن، یہ دیکھیے ذال جو ہے ذرتن، ذرتن، ذال اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں. پھر آخری آیت پہ آتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، دوبارہ یہ مثقال جو پچھلی آیت میں بھی ریپیٹ ہوا، پچھلی آیت میں بھی آیا تھا سا اور یہ قاف. پھر اسی طرح ذرتن بھی پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، یہ بھی بالکل اسی طرح ہی تلفظ ہوگا. تو آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ بعض حروف جو ہم لوگ سیکھ چکے تھے، بلکہ ہم سارے حروف سیکھ چکے ہیں، ان میں سے بعض حروف ان آیات کے اندر آئے تھے کہ جو مشکل حروف تھے. اب چلتے ہیں اب اپنی اگلی صورت کی طرف کہ آپ ابھی سنیں گے اور ہم انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ابھی ہم نے سورہ ماعون کی تلاوت سنی، تو آئیے ہم اس کی آیات کی طرف چلتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، اور وہی تلفظ جو ہم ابھی تک جس کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اور پالش کریں گے تاکہ تلفظ بہترین طریقے سے ہو سکے. اب آپ اس آیت کے اندر دیکھیے ارأیت الذی، دیکھیے سب سے پہلے یہ ذال ہے، ایک ذال، یکذب، یہ بھی دوسرا ذال کے دو اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان سے. کس طرح؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، الذی یکذب ذال. اگلی آیت دیکھیے
اس کے اندر بھی فذالک الذی، دیکھیے ذال آیا ہے، فذالک الذی دوبارہ دوسرا ذال بھی، فذالک الذی، ذی اگر میں اس کو غلط پڑھوں دونوں ذال کو زے سے ملا دوں تو ہو جائے گا فذالک الذی، غلط ہے، فذالک الذی یہ والا صحیح ہے، کیونکہ ہم اردو میں جانتے ہیں کہ وہ حرف رے زے والا زے جو ہے، دال زال والا زال جو ہے، اور طا ضا جو ہے ضوئیں والا، اور ضاد صاد ضاد والا، یہ چار کا تلفظ اردو زبان میں بالکل ایک ہی کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، اور ساروں کا تلفظ ایک کیا جاتا ہے کس طرح، زے کی طرح، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ زے کا تلفظ ایک زے ہی ہے، زے کا تلفظ صحیح کریں گے تو وہ صرف زے کا تلفظ ہوگا، باقی تین جو ہیں تا ضا والا اور صاد ضاد والا اور ذال جو ہے دال ذال والا، اس کا تلفظ دوسری طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیات پہ چلتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، يَحُضُّ ضاد طا طعام، اب یہ دیکھیے وَلَا يَحُضُّ، اس کے اندر بلکہ اس سے پہلے کہ ہم ضاد کی طرف جائیں یہ حا بھی ہے، یہاں پر دیکھیے وَلَا يَحُضُّ حا، اور یہاں سے حا تلفظ ہوگا، ضاد اوپر والی رائٹ یا لیفٹ سے آپ کر سکتے ہیں، یہ رائٹ یا لیفٹ تو آپ کسی بھی اوپر والی دار سے اس کا تلفظ کر سکتے ہیں، یحض علی، اب دیکھیے اس کے اندر عین ایک اور آیا، عین اس کے اوپر میں اس کے نیچے انڈرلائن کر دیتا ہوں، علی طعام المسکین، طا اور عین، آ کا یہاں سے تلفظ اور طا کا ہم نے کیا کہا اوپر والے دانتوں کے پیچھے زبان لگے گی اوپر کی طرح اور موٹا ہوگا طا، اگر اس کو میں تا کر دوں دو نقطے والا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، فویل للمصلین، مصلین صاد، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی صورت میں بھی بتایا جو صورت کی تلاوت ہوئی تھی کہ سورہ زلزال میں بھی، کہ صاد کا تلفظ جو ہے وہ موٹا ہوگا۔ اب دیکھیے اگلی آیت ہے، الذین ہم، الذین ذال، ہم عن عین صلاتہم صاد، اس آیت کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ذال ہے، عین ہے اور صاد کا تلفظ آیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، الذین ہم یراؤن، الذین دیکھیے ذال ہے یہ، الذین ہم یراؤن ویمنعون، عین یمنعون الماعون، تو دو عین اس آیت کے اندر آ گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات کے اندر ذال کا تلفظ جو ہے کافی زیادہ تھا، ذال کا تلفظ ہم نے کہا اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں، زبان تھوڑی سی باہر نکلے گی۔ تو امید ہے کہ آج کی جو پریکٹس ہے وہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ انشاءاللہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لے کر آیا جائے، یا پریکٹس کے اندر بعض بڑی بڑی صورتوں کی وہ چھوٹا ایک ایک پارٹ لے کر آیا جاتا ہے تاکہ آپ کو مثالیں دے سکیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پریکٹس کو دوسری صورتوں میں بھی آپ اسی کو امپلیمنٹ کر سکیں، یعنی ذال قرآن کے اندر بہت جگہ پر آیا ہے، اسی طرح ضاد یا حا یا صاد، تو انشاءاللہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ صحیح پروننسیشن اور صحیح ادائیگی ہو سکے۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم اس بہترین مہینے سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور یہی جو پریکٹس ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ وہ صحیح ادائیگی سے محروم نہ ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔